ہمارا نوجوان اتنا کمال کا ہے نا پاکستان کا, لیکن ایکسپوجر نہیں ہے, جس کی وجہ سے کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں. میں نے ایک ورک شاپ کی تھی ایک کمپنی کے ساتھ, اس میں بڑے اسمارٹ ایسے وہ جو این کے پین کے اور امریکن انگلش بول کے, تو ان کے ساتھ ڈی آئی کی, اینڈ ہی واز دا موسٹ کنزرویٹو کہ عورتوں کو تو گھر میں رکھے آپ, ان کا تو کام ہی گھر سنبھالنا ہے. آپ نے جو الون اور لونلی والی بات کی نا, میں چاہوں گا تھوڑا سا الیبریٹ کریں اس سے. ہاں, گڈ کویسچن فہد. ایگزسٹینشیل کرائسس کب آتا ہے؟ جب میننگ فلنس اس میں نہیں ہوتی. ایک رٹ پکڑی ہے, ٹرین پٹری پہ چل رہی ہے, لیکن کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے؟ سب سے پہلا سوال. بچے سے ہم کیوں کی بات نہیں کرتے, کیونکہ کیوں سے کیا فائدہ. وہ جو فرینڈز میں لڑکا تھا جس نے سوئسائڈ کیا تھا, مائیکل جیکسن ہو گئے, رابن ولیمز ہو گئے, پہنچے ہوئے لوگ, سب کچھ ان کی زندگی میں موجود, کیوں خودکشی کی؟ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا تو اس نے کہا یہ کیوں آیا, تو اس نے 400 سال ہو گئے, آج بھی ہم اس کا سر آئزک نیوٹن سا نام دیتے ہیں. آپ کے سر پہ سیب گرے گا, آپ کیا کریں گے؟ گر گیا. اگر میرا بیٹے نے جیسے 12 سال کا ہوا تو اس نے کہا میں نے کان چھدوانا ہے, اوئے فیملی میں ہلچل مچ گئی. میں نے سمپل کا اچھا چھدوانا ہے, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پتا تو کر کے آؤ کتنے پیسے لگتے ہیں. اٹ ریکوائرز, کرنے دیں اس کو, جج مت کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام فہد. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. شیریں آپا. ہاں جی. آئی لو کالنگ یو دس بیکاز آپ کے جو وائبز آتی ہیں نا جب میں آپ کو سنتا ہوں, تو میری کوئی بڑی بہن نہیں ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بڑی بہن ہوتی تو ایسی ہونی چاہیے تھی. پیار کے وقت پیار, ڈنڈے کے وقت ڈنڈا. اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو یوتھ اور مڈ لائف کرائسس سے گزرنے والے لوگ جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے میری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے جس میں ان کو گائڈ کر سکتا ہوں, لیکن اس چینل کے تھرو میں ایسے لوگوں کو بلاتا ہوں کہ یار لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز ان ڈیپتھ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹنگ کے ایشوز جو ہیں, کیونکہ جب بھی آپ یوتھ کی بات کرتی ہیں, مڈ لائف کی بات کرتی ہیں, اسٹارٹنگ تو پیرنٹنگ سے ہے نا. آپ کے سارے انفلوئنسز گھر سے ہی اسٹارٹ ہو رہے ہیں. پیرنٹنگ میں ویلیو سسٹمس کے ایشوز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بڑے اسٹرانگ ویلیو سسٹمز ہیں, یا آپ نے جس طرح اپنے آپ کو ایک ریزیلینٹ انڈیویجول میں چینج کیا یا ایوالو کیا, اس میں آپ کے پیرنٹل انفلوئنسز کا کتنا ہاتھ ہے؟ اسپیسیفکلی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کاپی پیسٹ کی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کی یا چینج کی ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہوا نا یہ تھوڑا سا غلط ہوا تھا, مجھے نہیں کرنا یہ دوسروں کے ساتھ. گڈ کویسچن فہد. کاپی پیسٹ میں بہت اسٹرانگ انفلوئنسز ہیں میرے پیرنٹس کے. سو مائی فادر واز اے ویری غیرت مند انسان. ہی واز اے ریسلر اینڈ باکسر بائی کوالیفیکیشن. اوکے. تو پشاور یونیورسٹی میں اسلامیہ کالج میں ڈائریکٹر تھے اسپورٹس کے. چاہتے تو ہر ہاکی اسٹک پہ اس وقت 25 پیسے بھی کما لیتے تو بلینئر ہوتے, لیکن 92 کی ایج پہ سائیکل پہ ہی جاتے تھے, گاڑی نہیں تھی. صحیح. لیکن جب انتقال ہوا تو NWFP اس وقت ہوتا تھا, KP, اب اس کے گورنر اور چیف منسٹر بھی جنازے پہ آئے, اور بہت بڑے گراؤنڈ میں ہونا پڑا کیونکہ اتنے شاگرد تھے, اتنے پیار کرنے والے تھے. تو غیرت میں نے ابا سے سیکھی, وچ از انٹیگریٹی. کال اور فیل میں تضاد نہیں. وہ مت کہو جو نہیں کر سکتے, جو سورہ کاف میں کہا گیا ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو, تاکہ دوسرے کو تسلی ہو جائے. آپ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ انفارم کر دیں, اس کو سکون مل جائے. امی میری جرمن تھی, برلن سے. ان سے میں نے ڈسپلن اور ٹرسٹ سیکھا, ٹائم کی پابندی, چیزوں کا ضائع نہ ہونا, کسی طرح کا کھانا. کیونکہ میری امی ورلڈ وار سے نکلی تھیں, شی واز 5 years old جب ورلڈ وار میں تھیں, تو کسی چیز کا وہ اب تک کوٹ کے میری بہن میں بھرا ہوا ہے. نہاتے ہوئے بھی وی آر ویری کانشیس کہ کتنے قطرے ضائع ہو رہے ہیں, وضو کے وقت کیا کرنا ہے وغیرہ. دونوں کے ساتھ پیار بہت تھا. تو ہمارے گھر میں چاہے اسٹرکٹ ڈسپلن تھا, ٹرسٹ تھا, غیرت تھی, لیکن بے تحاشا پیار. تو یہ بیلنسنگ فیکٹر بڑا کمال کا تھا. اس ٹرسٹ میں ہم لوگوں کو, دونوں لڑکیوں کو پشاور میں فل آزادی تھی, سائیکل پہ درخت چڑھنا, جو مرضی کرنا, کیونکہ ہم ڈسپلنڈ تھے. کوئی چھپا کے چیز نہیں تھی, جو تھا آؤٹ ان دی اوپن تھا. پھر اس وقت کا پشاور کا ماحول, یونیورسٹی کیمپس پہ ساری جگہ جاؤ, ایکیڈیمکس بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہائی کلاس کی ہو رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, کسی کو نہیں پتہ کس کا بچہ رات کو کہاں کس گھر سے نکلتا ہے.
تو وہاں اس سیکیورٹی کے ماحول میں ہم لوگوں اندر یہ بس گیا جو میں نے کاپی پیسٹ نہیں کرنے کی کوشش کی لیکن انٹرنسکلی آ ہی جاتا ہے، از بینگ کرٹیکل. سو مائی مدر واز ویری کرٹیکل اباؤٹ تھنگس کہ کس طرح کیا ہونا چاہیے اور کس کی پرسنالٹی میں کیا بہتر ہے وغیرہ. وہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ میں آئے. آتا بھی ہے تو میں اس میں بیان اتنا نہیں کرتی، خاموش رہ جاتی ہوں. پہلے کرتی تھی، میچورٹی جب نہیں تھی کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو، دیکھو یہ کیا ہوا، کمرے میں اے سی چھوڑ کے آ گئی ہو، تم یہاں بیٹھی ہو وہاں بجلی ضائع ہو. اب میں خود جا کے وہ اے سی بند کر دیتی ہوں چپ کر کے، یا اس نے باتھ روم میں لائٹ کھلی چھوڑایا تو، یا شیشہ گندا کر دیا پانی اسپرے کر کے. نہیں ہماری ٹینڈنسی ہے، ہم تو بولتے ہیں کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے یہ، تو خود کر لو، بولو نہیں، کسی کی لاج رکھ لو. صحیح ہے. اچھا میں نے جو بیسکلی آج کل یوتھ کے پرابلمس دیکھے ہیں نا، کیونکہ میرا واسطہ زیادہ تر یوتھ سے 18-19 سال سے لڑکے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں کافی چیزوں پہ ووکل بھی ہوں، پیرنٹنگ پہ، کافی سارے ایسے ایشوز پہ جو کہ اڈولسنس ہوتے ہیں، پیوبرٹی سے ہوتے ہیں. تو کافی سارے لوگ جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ورڈ، ایک ٹرم دیکھی ہے جو ہر کوئی یوز کر رہا ہے 18 سے لے کے 25 تک، کہ یار ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. صحیح ہے. یا پھر ایک بز ورڈ ہے، انہوں نے سیکھ لیا کہیں سے، انہیں نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے بھائی. اب اس میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اچھے خاصے ڈالرس کما رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، بلکہ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے وہ انٹرپرینور بن گئے جبکہ وہ فری لانسر ہیں. تو ان کے ہائی ویلیوز نہیں ہیں ابھی کہ بھائی کس طرح مینیج کرنا ہے اس کو. دوسری چیز فرسٹریٹڈ کمپیریزن کو لے کے ہیں. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ صرف ایک کمپیریزن والی چیز اگر کیٹر کر لی جائے نا، یہ فومو والی چیز کیٹر کر لی جائے، اور کیٹر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پوری انڈسٹریز پہ چل رہی ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہی فومو پہ چل رہا ہے. جب تک آپ ریل کو اسکرال نہیں کریں گے، جب تک آپ کو ڈوپامین ہٹ نہیں دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ بولیں گے نہیں کہ بھائی خریدو، یو مسنگ آؤٹ، جب تک فائدہ نہیں ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ کمپیریزن. تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے کانشیسلی اس ایج میں؟ یہ تو بہت پھر وہی شروع کی باتیں ہیں. شروع کی باتیں ہم لوگوں نے اپنا، میں جو دیکھتی ہوں کیونکہ میں ٹین ایجرز 13 سے 17 کی ایک کانفرنس چلاتی تھی اور پھر 18 to 24 کی. اب میں آ گئی ہوں نیچے 7 to 9 والے بچوں کے ساتھ بھی ہم نے تیاری شروع کر دی، کیونکہ ان کے بھی بلیفس بن جاتے ہیں کافی. پہلے 13 والے تھے، دے ور ویری اسٹانچ ان دیئر بلیفs. ابھی آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا نا ان بچوں کے لیے، سمر ویکیشن کے لیے. جی بالکل بالکل، وہ دیٹ واز 7 to 10 والے. تو اس لیے ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں. اور بھی مینجمنٹ نہیں ہو رہی بچوں کی، پہچانا جاتا ہے. پیرنٹس آر ویری کین، بے تحاشا اپنی ریسورسز لگاتے ہیں، لیکن وہی لکیر کے فقیر والی چیزوں کے بجائے کہ بچے کو سمجھیں اس کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی تعلیم اپنی جگہ، اچھا دیر از اے ہول نیو پلتھورا آف پیرنٹس، ایک پورے کمیونٹی بن گئی ہے جو ہوم اسکولنگ کر رہی ہے. اور انہوں نے اپنے کے مطلب یہاں تک کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں جو کہ ہاں ریلیجسلی اٹس کریکٹ ٹو ڈو اٹ، اس طرح کے ریلیجس اینگل سے بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اینڈ پوری کمیونٹیز ہیں جو لیٹ سے بچوں کو ٹوائس اے ویک میں لاتے ہیں کہ چلو یہ پلے گراؤنڈ میں مل لیں گے، اور گھر میں اینڈ دی کڈس آر ڈوئنگ ویری ویل. بٹ آئی آلویز تھنک کہ بھائی ان کا سوشل اینگل کہاں ہے، یہ اور بچوں کے ساتھ کھیلیں گے کب. ہمارا اسکول کا 60% اینگل جو تھا وہ کامراڈری، صحیح بات، پیئر، ٹیم ورک، جھولے پہ جانا، ایک دوسرے کو دھکا دینا جھولے پہ، کھو کھیلنا، لوڈو کھیلنا، جو پیپل مینجمنٹ، پالیٹکس سیکھنا، یہ سب بالکل، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، دکھ درد سیکھنا، خوشی میں شامل ہونا. اب اس میں بھی وہ ایک سائلوں میں بچے ڈالے جا رہے ہیں. خیر وہ پیرنٹس اپنے کو فل جسٹیفائی کرتے ہیں، آئی ایگری ود دیم. یہ کنسرن میرا بھی رہا ہے ہوم اسکولنگ کو لے کے کہ یار یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو مس آؤٹ ہو رہا ہے. ہاں، اور باہر میں نے اپنی دیکھا ہے، مائی سن واز اسٹڈینگ ورکنگ ان سین فرانسسکو. پہلے اس کی جب بیٹی ہوئی 2.5 سال سے اس کو پلے گروپ میں ڈالا، پھر وہ جرمنی شفٹ ہوئے میونک میں. 6 سال سے پہلے بچے کو کوئی ABC پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. کلاس 1 میں جب جاتے ہیں تو تعلیم شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے صرف تربیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں 1.5-2 سال سے مونٹیسریاں ڈالنا، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بچہ اگر 2 گھنٹہ کہیں کھیل آتا ہے تو آل گڈ. اور کھیل میں ABC کلرز شیپس سیکھ لے تو بھی اچھا. لیکن اس کے کوئی ایک ہی ڈائریکشن پکڑی ہے، ایکیڈیمکس، اور اس کا کیا ہے، پیسہ کمانا ہے. اسٹیٹس کیا اس کا، SMS میں کہتی ہوں اسٹیٹس، منی اینڈ سیکورٹی، یہ ایک ہی ہماری ویلیوز رہ گئی ہیں.
ایگزسٹینشیل کرائسس کب آتا ہے؟ جب میننگ فلنس اس میں نہیں ہوتی. ایک رٹ پکڑی ہے, ٹرین پٹری پہ چل رہی ہے, لیکن کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے؟ سب سے پہلا سوال. بچے سے ہم کیوں کی بات نہیں کرتے, کیونکہ کیوں سے کیا فائدہ, اس سے کیا کمائی ملے گی. اب بچہ کہہ دے میں نے تو جی میوزیشین بننا ہے, میں نے آرٹسٹ بننا ہے, اس کا کیا پھر جواب دیں گے؟ کاؤنسلر اسکول میں جو رکھے ہوئے ہیں ٹو میک میننگ فل, وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے MIT میں جانا ہے یا فلاں یونیورسٹی میں, آپ کی میتھس اچھی ہے, انگلش اچھی ہے تو آپ وہاں جائیں. نہیں, آپ کی شخصیت کیا چاہتی ہے. آپ اگلے شیکسپیئر بھی بن سکتے تھے, آپ غالب بھی بن سکتے تھے, لیکن اگر ماں باپ کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی تو غالب بننے کے قابل ہے, تو ماں باپ اس کو اسکول سے نکال لیں گے, تو اس کی فیس کم ہو جائے گی اسکول میں. تو کوئی یہ بات نہیں کرنا چاہتا. شخصیت, کردار, زندگی میں پرمعنی وقت گزارنا, یہ ٹیبو سبجیکٹس بن گئے. اور پیسہ جو پہلے ہمارے وقت میں ہم شرماتے تھے بات کرنے سے, اب اہم کاز بن گیا زندہ رہنے کا. یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. آپ کی آئیڈینٹی شفٹ ہو گئی ہے مٹیریلزم پہ. صحیح بات ہے. اور روحانی چیز اس میں سے نکل گئی ہے. تو آپ اپنا وجود جو کور ہے آپ کا, یور اسپریچویلٹی, جب آپ اس سے جتنا دور جائیں گے, جتنا بڑا گیپ ہوگا اتنی آپ کی کرائسس ہوگی. جتنا آپ اپنی روحانی زندگی سے قریب ہوں گے. اور یہی تو نظر آ رہا ہے سارا سوشل میڈیا پہ. آپ نو اسٹریس ان لائف, نو کمپیریزنز, نو فرسٹریشنز ایٹ آل, اور پیسہ خود آ جاتا ہے. اللہ کی ذات ہے جو آپ کو SMS دیتی ہے. آپ کیوں خدا بننے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں اس چیز کے پیچھے بھاگنے کی جو اس کی ذات آپ کو دے گی. اور پیرنٹس اچھا خاصا, کیونکہ میرے دور کے پیرنٹس سمجھ میں آتا تھا کہ زیادہ اویئر نہیں تھے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, انفارمیشن کا اوور لوڈ نہیں تھا. اب ہے. مجھے ابھی بھی اتنے فنیکی پیرنٹس نا بہت عجیب سے لگتے ہیں کہ یار ڈونٹ بی دیٹ مچ فنیکی اباؤٹ یور کڈس. ٹھیک ہے, ہو جائے گا, ہر چیز کو دیکھنا, ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنا, مطلب ان کا پتہ چلتا ہے ہر چیز پکڑ کے کنٹرول کرنا شروع کر دیں. بچوں کی پرسنالٹی نہیں دیکھتے واقعی. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسری چیز, جب بچہ سوشل میڈیا پہ کمپیئر وہی چیزیں کر رہا ہے نا, وہی کانٹریپشنس کر رہا ہے, وہی بیسکلی جو اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ٹریپنگز آف سکسیس ہیں جو آپ کو دکھ رہی ہیں, اسٹرگلس کو تھوڑی کوئی دکھا رہا ہے. میں جب پیرنٹس کے ساتھ ہم لوگ ایک سیشن کرتے ہیں آفٹر 3 دن کی ہماری جو کانفرنس ہوتی ہے ٹین ایجرس کے ساتھ, پھر ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اب کچھ نیا سوچ کے آئے گا تو آپ پریپیئر ہو جائیں. تو خیر وہ ہم 2-3 گھنٹے کا ان کے ساتھ پروگرام چلاتے ہیں. اس میں نے جب پوچھا ایک دفعہ کہ جی آپ کے کیا کنسرنس ہیں, واٹ آر یور پرائرٹیز, سوال کی کوالٹی دیکھیں. ایک صاحب نے کہا میرا بچہ وین میں جاتا ہے اسکول اور وہ وین میں گانے لگاتا ہے, تو یہ تو غلط ہے نا. اچھا میں کہا ٹھیک ہے, اچھا کیسے غلط ہے, خیر وہ الگ اینگل, لیکن یہ پرائرٹیز ہے. ایک صاحب نے, ماں باپ نے کہا کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پلیٹ اٹھائیں ڈنر ٹیبل سے کچن میں لے کے جائیں تو وہ بھی ہماری اٹھائیں. مطلب ٹٹ فار ٹیٹ, ٹرانزیکشنل. میں کہا آپ کا بچہ اور آپ کے لیے کیا کرتا ہے, آپ اس کے ایوز اس کو دیکھ لیں نا, بجائے کہ یہ تو وہ نیلے پہ دیلا ضرور مارنا ہے آپ نے. اس کی اسٹرینتھس دیکھیں, شاید وہ کہیں اور آپ کے لیے وہ, اور وہاں سے آپ اس کو پروان لے کے چڑھیں, بجائے یہ گلٹ کے نہیں اگر میں نے اٹھا لی بھائی. اور اس کو اپنے آلٹر پہ لا کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, وہ بچہ ہے اور وہ بھی کر لے گا. ہاں, وہ بھی مل کے سارا کچھ کر لیتے ہیں. ہاں, اپنے 36 سال کو اس کے 36 سال سے کمپیئر کرنا, اس کے 6 سال سے کمپیئر نہ کرو, یہ غلط ہے. اچھا مجھے بیسکلی یہ لگتا ہے, جس طرح میں نے آپ سے ابھی شو شروع ہونے سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے جو ریلیشن شپس کے ایشوز ہیں بہت سارے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے کوئی بحث ہو رہی تھی کسی سے, میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی تو کسی خاتون نے کہا کہ طلاق سے بہتر ہے, مطلب جب فار ایگزامپل ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس گھر کے جو بچے نکلتے ہیں وہ جتنے زیادہ مینٹلی ٹارچرڈ ہوتے ہیں یا ایموشنلی ٹارچرڈ ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ انسان شادی میں رہ لے جیسی بھی ہو, کم از کم پیرنٹس تو ساتھ ہیں اور ایک ویلیو سسٹم ڈیولپ کریں گے. تو مجھے سمجھ میں نہیں کون سی ویلیو سسٹم, جب آپ آپس میں ہی الائن نہیں ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ, اچھا وی ڈونٹ انٹینڈ ٹو پروموٹ ڈیورس وغیرہ, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ خوش اسلوبی سے بھی کام کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یار اس ٹاکسک ریلیشن شپ پہ رہ کے ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ, ہم کیا سکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں بچوں کی خاطر کمپرومائز کر رہی ہوں, تو آپ کی بیٹی بھی یہ سیکھ رہی ہے کہ اس کو بھی کمپرومائز کرنا ہے, تو آپ سکھا کیا رہے ہیں اپنے بچوں کو. صحیح بات ہے, یہ بھی نظریے ہیں. اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایک مناسب ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیں
تاکہ کارڈیل ہو گھر میں، ماحول جو ماحول ہے وہ بچوں کے لیے کنڈیوسو ہو، اور بچے دیکھیں کہ الگ الگ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اسٹرینتھ ہیں ہمارے لیے، تو آپ کنٹینیو کریں. لیکن اگر آپ نے جھنگے ہی کرنے رہے اور ڈنر سیٹ ہی توڑنے تو پھر نکلنا بہتر ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، کتنا وضاحت سے اور کلیئرلی کہا گیا کہ آپ الگ ہو جائیں، اور اس کے طریقے بتائے ہوئے کہ اس کے پہلے اور بعد میں کیا کرنا ہے. اگر اکیلا کپل ہو تو بھی جائز ہے، لیکن بچے اگر ہوں تو بالکل ٹھیک الگ ہو جائیں. اگر آپ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے، کارڈیالٹی نہیں ہو سکتی، اور ٹرسٹ نہ تباہ کریں گھر کا کسی پہ ایک دوسرے پہ. اگر آپ ججمنٹس کریں، کیونکہ ماں باپ کا آپس میں جو رشتے کی کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ سب سے ڈیپ روٹ جاتی ہے بچوں میں، پرو یا اگینسٹ. ٹھیک، میں بھی ایک ڈیورسڈ گھرانے سے آئی ہوں. مائی پیرنٹس ور ڈیورس. مجھے یاد ہے 9 سال کی جب میں ہوئی تو میرے ابا گھر سے چلے گئے تھے. مائی مدر براٹ اس اپ. اس میں بہت تکڑی ہو گئی. مائی مدر واز اے ورکنگ وومن اینڈ شام کو دیر سے آتی تھی. آئی اسٹوڈ اپ. آئی واز نیور لونلی. آئی واز اے لون بٹ نیور لونلی. میں نے سیکھا اپنے پاؤں پہ انڈیپینڈنٹلی کھڑا ہونا، جس کی وجہ سے آج بھی ریزیلینٹ ہوں. کچھ بھی خود کر لیتی ہوں، کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. چاہے سڑک میری روڈ باہر ٹوٹ جائے، میں اس میں کھڈے جا کے ویل بیرو اور شول سے بھر کے آ جاؤں گی. مجھے سارے گھر کے کام فرام ڈرل مشین ٹو پلمبنگ ٹو سب کچھ آتا ہے. اٹ میکس یو. بٹ ہر بچے پہ آئی نو مائی فرینڈس جن کے بروکن ہومز ہیں، دے ڈنٹ کم آؤٹ، دے ور بروکن. یا سو اٹ ڈپینڈز اپنی. Maybe it's a difference in personality also. I'm very, very positive. I take everything in the bright light and the silver lining. I can always see it کہ اس بادل کے پیچھے روشنی ہے. اس کے پیچھے جاؤ، بادل کو کچھ مت کہو. آپ نے جو alone اور lonely والی بات کی نا، میں چاہوں گا تھوڑا سا elaborate کریں اس سے. What's the difference? I was alone. My sister was 2.5 years older to me. تو وہ کنیڈ کالج لاہور چلی گئی تھی. میں پشاور میں ہی اپنی اسکولنگ ابھی کر رہی تھی، میٹرک. تو امی کام پہ ہوتی تھی، ابا تھے نہیں. تو میں الون تو تھی، واحد تھی، بٹ لونلی نہیں، کیونکہ آئی نیو نیڈیڈ ٹو کریٹ. آئی واز کیوریس. اور ہمیں بچپن سے جو کہا گیا تھا نا، یہ کرنا ہے پہ جاؤ، یہ چاہیے ٹرائی اٹ آؤٹ، یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں. وہ کیوریوسٹی کبھی آپ کو لونلی نہیں ہونے دے گی. اور پھر پڑوسیوں کے چلے گئے. میرے پڑوسی تھے، وہاں بھی 4 لڑکیاں ان کے پاس. ان کی وہ بلاک پرنٹنگ سیکھتے تھے، وہ آلو سے بلاک پرنٹنگ بناتے تھے. ہم لوگ وہ ٹیلی فون لگاتے تھے تار باندھ کے. پتہ نہیں آپ نے کبھی کیا؟ ہر کریزی ماچس کے ڈبوں سے بھی کرتے ہیں. بالکل. تو کچھ نہیں ملا تو درخت کے نیچے شاخیں پتے پڑے، اس کا ہٹ بنا کے اس میں گھر بسا لیا. ڈرامے کر رہے ہیں 7, 8, 9 سال کی. پورے محلے کو بلا کے آنٹیوں کو بٹھا دیا، انکل آنٹیوں کو، اور ہم بچوں نے پوری تھیمز لکھی ہیں، ڈرامے لکھے ہیں اپنے ورانڈے میں چادریں ڈال کے، کرٹن سے. وی ڈڈ ایوری تھنگ. اور اس کی وجہ سے میں نے کلاسیکل ڈانس سیکھا، میں نے جاپان تک پرفارم کیا، میں نے ماڈلنگ کی، ٹی وی پہ سب کچھ ایڈس کیے، میں نے تھیٹر کیا اسٹیج پہ بہت سارا. تو جتنی آپ بچوں کی شخصیت کو وسعت دیں گے، کبھی ایگزسٹینشیل کرائسس نہیں ہو. دل آلویز بی سم تھنگ نیو. اور ٹریول، میری امی نے ہمیں کھٹارا سے کھٹارا گاڑیوں میں بٹھا کے رشیا لے گئی، یورپ لے گئی، پورا یورپ گھمایا. انکریڈیبل اماؤنٹ آف ٹریولنگ آئی ہیو ڈن ایز اے لٹل چائلڈ. 2 دفعہ میں جرمنی سے پاکستان بائی روڈ آئی ہوں، 2 دفعہ بائی شپ آئی ہوں. افغانستان ہم نے اتنا دیکھا ہے، پاکستان پورا دیکھا ہے ماشاء اللہ. خیر اب ابھی تو بہت ہے دیکھنے کو. بٹ یہ بچے کو آپ کیوریس چھوڑے نا. میں پہلے بھی میں نے کسی پوڈ کاسٹ پہ بولا تھا کہ وہ جو فرینڈز میں لڑکا تھا جس نے سوئسائڈ کیا تھا، مائیکل جیکسن ہو گئے، رابن ولیمز ہو گئے، پہنچے ہوئے لوگ، سب کچھ ان کی زندگی میں موجود، کیوں خودکشی کی؟ رابن ولیمز میں تو وزڈم بھی اتنی تھی، اسپرچویلٹی بھی اتنی. یقین نہیں آتا کہ ایسا بندہ کر سکتا. کس چیز کی کمی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت دفعہ نا لوگوں کو یا بچوں کو پش کرتے ہیں کریٹیو ہونے پہ. کریٹیوٹی پڑھائی بھی جاتی ہے، کریٹیوٹی پہ بکس بھی ہیں، لیکن مجھے کنیکشن یہ نظر آتا ہے کہ کریٹیوٹی سے پہلے آتا ہے کیوریوسٹی. آپ کیوریس ہو گے آٹومیٹکلی کریٹیو ہو جاؤ گے. تو وہی والی بات آ گئی نا، پٹنگ دا ہارس بفور دا کارٹ والی بات آ گئی. مسئلے کو
ایسے دیکھو کہ یہ ہے کیوں، اور اس میں میرے لیے اپرچونیٹی کیا ہے. میں نے ایک اپنے استاد ہے میرے، ان سے سیکھا جنہوں نے ایک 18 سال کی بچی سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ماڈل سیکھا. آپ ویژولائز کریں اس کو میرے ساتھ. ایجاد کی ماں کون ہے؟ ضرورت کی ماں یعنی ایجاد کی نانی کون ہے؟ آپ کی سوچ بعد میں آتی ہے. لیٹ سے ایگزامپل، آپ کے سر میں درد ہے اور یہ آپ کا سر کا درد آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہا، ڈیلیبریٹنگ ہے بالکل. آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ پرابلم از دا نانی آف ایجاد، انوینشن. اوکے، پرابلم دین ضرورت دین انوینشن. پرابلم دو قسم کی ہوتی ہیں، آئدر ٹو ریڈیوس پین اور انکریز پلیجر. بس. اور دنیا میں جتنی فیکٹریاں لگی ہیں وہ ان دو کاموں میں لگی ہیں. صحیح بات. صحیح ہے. نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا تو اس نے کہا یہ کیوں آیا؟ تو اس نے 400 سال ہو گئے، آج بھی ہم اس کا سر آئزیک نیوٹن سا نام لیتے ہیں. آپ کے سر پہ سیب گرے گا، آپ کیا کریں گے؟ گر گیا، کیا کریں گے؟ کھا لیں گے. اس لیے آپ کو 400 سال کو یاد نہیں رکھے گا. صحیح بات. صحیح ہے. صحیح بات. ہمارے اوپر سیب دبا سٹ گر رہے ہیں، ہم پیٹ ہی بھر رہے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے یہ کیوں نیچے آیا. کیوں کا سوال ایک روحانی سوال ہے جو نیت سے تعلق رکھتا ہے. میری پوتی جب 2.5 سال کی ہوئی بولنا شروع ہوئی تو اس کے دن میں 300 میں نے گنے کیوں کے سوال ہوتے تھے. بیکاز اے چائلڈ از اسپرچل. وہ صرف روحانی سوال کرتے ہیں، وہ ہاؤ اور واٹ کا سوال نہیں کریں گے. دوز آر مٹیریلسٹک. وہ وائی کا کریں گے. ہم ان کو چپ کرا دیتے ہیں اس لیے کیونکہ میں کہہ رہی ہوں اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی، بچے کی کیوریوسٹی ختم. اور اس نے کلاس 6 تک، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کلاس 6 تک بچہ مکمل طور پہ دنیا کے لیے ہم تیار کر چکے ہوتے ہیں اور اس کی اوریجنلٹی تباہ کر چکے ہوتے ہیں. تو کرائسس تو ہونا ہے. کوئی آئیڈینٹی چوز کرنے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. اگر میرا بیٹے نے جیسے 12 سال کا ہوا تو اس نے کہا میں نے کان چھدوانا ہے، اوہ فیملی میں ہلچل مچ گئی کہ اس کا تو یہ مطلب ہے اور یہ تو یہ نکلے گا. اور میں نے سمپل کا اچھا چھدوانا ہے تو میں نے ٹیسٹ کرنے اس کی کمٹمنٹ بڑھانے کی. بیکاز کمٹمنٹ سے انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پتہ تو کر کے آؤ کتنے پیسے لگتے ہیں، کہاں سے ہوگا. میں نے کہا یہ ایسی اس میں بھول جائے گا. وہ اس کو مہینہ لگا لیکن وہ پتہ کرایا بوری بازار میں فلاں دکان سے اور اتنے پیسے. میں نے کہا اب تم اس قیمت کو کماؤ، میں آدھا ڈالوں گی جب تم آدھا لے آؤ. میں نے کہا یہ پھر بھول جائے گا. وہ 3 مہینے میں جمع کر کے لے آیا. میں لے گئی اس کو کان چھدوا دیا اور ایک ایکسٹرا بالی بھی ڈال دی. اس نے 2-3 مہینے پہنا، اس کے بعد وہ فیٹ تھا ختم ہو گیا. ہم کرنے کیوں نہیں بھائی؟ وہ ادھر وہ بال ایسے گوند لگا کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، پتلونے نیچے باندھ رہے ہوتے ہیں. اٹ ریکوائرز ایکسپیریمنٹیشن. کرنے دیں اس کو، جج مت کریں. یہ جو ابھی ہم ٹی وی سے اٹھ کے آ رہی ہوں، وہاں پر ٹاپک تھا جین زی آر لونلی. کوئی فرینڈشپس نہیں ہے، ریلیشن سے بالکل غلط ہے. ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کی ڈفرینٹ ہے ہم سے، اور وہ ان کے لیے کافی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم جج کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ اس پہ ضروری ہے کہ نہیں میری جیسے ریلیشن شپ ہو ویسے ہی ان کی ہونی چاہیے. ہاں وہی ڈکٹیشن چل رہی ہے. زمانہ بدل گیا ہے، اور اگر میں نہ ساتھ بدلوں تو پھر زمانہ مجھے رین دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اور اے آئی کا دور دیکھیں، جس طرح آہستہ آہستہ ایک زمانے میں جب سے چیٹ جی پی ٹی آئے 2022 میں، اس کے بعد سے چلو سال میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی تھی. اب نینو بنانا آیا. کل ایک خبر آئی ہے کہ کوئی سیڈ اسٹریم نام کا کوئی چائنیز سافٹ ویئر، چائنیز ٹول ہے، اس نے بیسیکلی اس کو بھی ڈی تھرون کر دیا. یہ مشکل سے 3-4 دن کی نیوز ہیں آپس میں. تو یہ ڈیولپمنٹ کی نیوز اب ہفتے دنوں میں چینج ہو گئی ہیں. اس طرح کی کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ میرا خیال سے جو میجر چیز جو بچتی ہے ہمیں بچانے کے لیے، جو ہم جاب سے پریشان ہو رہے ہیں، وہ کیوں کا ہی سوال ہے. وہ آئیڈینٹی ہی ہے، کیونکہ ہماری آئیڈینٹی تو جڑی ہوئی کام سے تھی، 9 to 5 سے تھی، اپنی جاب سے تھی. یہ بات تو اب ہو جا رہی ہے. تو کیونکہ اے آئی سب کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، کیا یہی تمہاری اوقات ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پھر اس میں بہت بات نیرو سوچنا کہ اچھا جی میں نے جی ماسٹرز کر لیا MBA مارکیٹنگ میں، اب مجھے مارکیٹنگ کی جاب چاہیے. ارے بھائی کوئی نہیں فرق پڑتا، آپ مارکیٹنگ کا اسکل کہیں بھی استعمال. آپ فائنانس سیکھ کے نکلیں،
ضروری نہیں فین سائنس. میں نے MIS کیا IBA سے. MIS اس وقت پتہ ہے کوبال فورٹران ہم نے سیکھی تھی جو ڈیڈ لینگویجز ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں میرا MIS ضائع ہو گیا. میں نے لاجیکل تھنکنگ سیکھی. میں نے سیکھا پروگرامنگ میں 1 اسٹیپ ول لیڈ ٹو 10 اسٹیپ. تو ادھر کوڈنگ میں مجھے کیا چیز آئی کین ریکوڈ مائی سیلف اگر کوئی چیز نہیں چل رہی. It helps with analytical thinking and decision making. جہاں آپ رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں. میرے جب بچوں کی دونوں کی شادیاں ہوئیں میں نے پورا پروجیکٹ مینجمنٹ کے چارٹس لگائے تھے گھر میں کہ کتنے مہمانوں کو لینا ہے, کتنے سالن کب پکنے ہیں, ڈیزرٹ کون سا. ایوری تھنگ واز پروجیکٹ مینجمنٹ. تو آپ کی پڑھائی آپ جو بھی پڑھیں آپ کے کام آئے گی. Now my one son he was a mechanical engineer. پھر اس نے اپنے کو ری اسکل کیا انٹو انوائرمنٹ اینڈ انرجی انجینئر. پھر اب ری اسکل کیا انٹو بیکمنگ اے ڈیٹا اینالسٹ. اس نے کوئی 11 لینگویجز سیکھ لی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے آئی ول بی ریڈنڈنٹ ان 6 months. آئی ہیو ٹو ری لرن کیونکہ اب تو اسٹیکنگ آ گئی ہے کوڈنگ میں. یہ سارے الگوریدمس بنے ہوئے ہیں. پروگرامنگ کس کو چاہیے؟ سائمن سینیک کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں نا کسانوں کی جاب جاتی تھی, اب کوڈرز کی جاب جا رہی ہے کیونکہ یونیورس آلویز ہیز ویز ٹو بیلنس اٹ سیلف. صحیح ہے. تو اب کوڈرز ڈرے ہوئے کیونکہ نالج ورکرز راج کر رہے تھے, اب وہ ڈرے ہوئے. پلمبر سکون میں. صحیح ہے. ایگزیکٹلی واٹ مائی سن سیڈ. وہ سکون میں, وہ سکون میں جب تک روبوٹ آ کے وہ بھی کر دے گا. ونڈو کلینرز آر دا ہائیسٹ پیڈ ابراڈ ڈیلی ویجز میں جو ہوتے ہیں بیکاز اٹ ریکوائرز سرٹن سینس آف ہاتھ کا کام چلتا رہے گا. ہمارے ملک میں اس کی قدر نہیں ہے. جو ہاتھ کا کام کرتا ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے. حالانکہ سب سے مشکل کام اس مزدور کا ہے جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں تارکول کی روڈ بچھاتا ہے, بٹ سب سے کم وہی کماتا ہے. اس میں ایک پرسپیکٹیو جو ڈیولپ ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ جو یوتھ میں ہو رہا ہے, ایجوکیشن سے دوری خاص طور پہ کیونکہ اسکلفل. میں ہمیشہ لوگوں سے بولتا ہوں 19-20 سال کے لڑکے جب بھی ملتے ہیں, میں کافی ایسے برائٹ لڑکوں کو جانتا ہوں, لڑکیوں کو جانتا ہوں. لڑکیاں تو کم ہیں اس میں, وہ زیادہ سیانی ہوتی ہیں اس معاملے میں, نہیں یار ہمیں پڑھنا ہے. لڑکوں کا زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ ان کو ہمارے کافی سارے انفلوئنسرز بولتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں جا کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو. مفاد بھائی ہم کیا کریں گے, کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو آپ اسکلفل ہو, آپ کے ساتھ آپ ہی کی اسکل کا بندہ ایک IBA لمز یا ہارورڈ سے آ جاتا ہے, فار ایگزامپل اقرا سے بھی آ جاتا ہے لیکن اس نے MBA کیا ہوا. تو ایک اسکلفل بندہ اور پڑھا لکھا اسکلفل بندہ, میں کس کو چوز کروں گا؟ آئی ول گو ود دا پڑھا لکھا اسکلفل بندہ کیونکہ اس کے بعد ڈگری ہے, اس نے کہیں نہ کہیں پیپل مینجمنٹ کی ہوئی ہے, وہ گزرا ہوا ایک پروسیس سے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور کافی زیادہ ڈراپ آؤٹس پہ بڑا بلیو کیا جا رہا ہے. جی ہاں صحیح ہے. اور مطلب ہاں, اور دوسری بات کہ جو MBAs کو تو میں اپنی نوکری پہ رکھتا ہوں, پھر میں کیوں MBA کروں؟ یہ مسائل بھی ہیں. اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے؟ بہت اچھا. میں نے کافی سال ہو گئے, پہلے 2 جاب فیئرس کرائے تھے بہت بڑے, ایکسپو کراچی میں. اس سے پہلے ہم نے ریسرچ کی تھی سندھ اور بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں جا کے, اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے. وی اسٹڈیڈ میسو اماؤنٹ آف گروپس آف ینگسٹرز. اس پہ ہم نے اسکیل بنائے تھے پہلے, اینڈ وی کال دم لیڈرشپ اسکلس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ایکسپیرینشلی ہم لے کے جاتے تھے. دیر واز دا ایویلیویشن واز ناٹ آن سم کوانٹیٹیو ٹول بٹ کوالٹیٹیولی ہم نے اسیسمنٹس کی تھی. نتیجہ کیا, پورے ہم نے کیٹلاگس بنائے تھے ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ پہ, بیکاز وہ ہم نے کیٹلاگ جاب فیئر پہ رکھے تھے پھر فار امپلائرز. نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہائی GPA والے تھے دے ور موسٹلی ناٹ اسٹریٹ اسمارٹ. اسکل کی الگ بات ہے, اسکل الگ ہے, اسٹریٹ اسمارٹ. اور جو لو GPA تھے وہ اسٹریٹ اسمارٹ تھے. رائٹ, بیچ میں ایک چھوٹا سا چنک تھا جو ہائی GPA اینڈ ہائی اسٹریٹ اسمارٹ تھے, وہ اٹھ جاتے تھے. پیرنٹس, اچھا اب اسٹریٹ اسمارٹ کیا ہوتا ہے کہ شام کو جاؤ محلے کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلو, لڑکیوں کو بھی آپ دوڑاؤ, گھماؤ, سائیکل پہ چڑھاؤ, کرکٹ کھلاؤ. وہاں کی سوری ٹو سے جو گالی گلوچ چلتی ہے, جو لینگویج ہے, گراؤنڈ ریالٹی اس سے مت گھبرائیں. اگر آپ کے گھر کی ویلیوز ٹھیک ہیں تو وہ گالیاں نہیں لے کے آئے گا, وہ سمجھ جائے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو. ایکسپوجر. ہمارا نوجوان اتنا کمال کہنا پاکستان کا, لیکن ایکسپوجر نہیں ہے, جس کی وجہ سے کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں ہم نے. یہ تو مسئلہ ہے. اسٹریٹ اسمارٹ بنائیں. سولوشن جو ڈھونڈتے ہیں نا, اور کمپنی کو کون چاہیے؟ کمپنی کو لوگ چاہیے جو اس کی نمبر 1 پروفٹیبلٹی بڑھائے, ٹیم میں کام کر سکے, اور کمپنی کی ریپوٹیشن کو بدھائے. ایک بک ہے جگاڑ انوویشن. ہاں,
اس میں سارا یہی کانسیپٹ ہے کہ کمپنیز کو چاہیے وہ لوگ ہیں جو بیسکلی اسٹریٹ اسمارٹنیس کی بیسس پہ سولوشنز نکال کے لائیں. اور اس کو اگر آپ تھیوری سے جوڑ دیں کتاب کی, وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے نا وہ تو. لیکن یہ ہے کہ دونوں آئسولیشن میں بھی نہیں چل سکتے, اور پھر اسکل بھی اوپر ڈال دیں. ہاں, اسٹیکنگ خود بھی کریں جس طرح دوسری ہو رہی ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن جو بیسکلی آپ سے پوچھنا بنتا ہے وہ ہے ویمن امپاورمنٹ کا. ٹھیک ہے. اچھا, میرے لیے کانسیپٹ ویمن امپاورمنٹ کا بھی کچھ عرصے پہلے, کیونکہ کافی لوگ, ظاہر ہے میری بیٹی ہے تو میں کافی چیزیں جو سوچتا ہوں نا وہ بیسکلی میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے داماد کو بڑا ٹف ٹائم دوں, کیونکہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ میری بیٹی کے لیے بینچ مارک ایسا ہو کہ یار ابے تم کیا, میرے ابا تو اس سے اونچی چیز تھے. تو یہ ایک میرے اندر ایک چیز ہے. تو کچھ دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کو, شی از گوئنگ ٹو بی 10 دس نومبر, میں نے کہا انشرا نام ہے اس کا, تو میں نے کہا انشرا تو میری چیتا ہے, چیتا پتہ ہے تجھے؟ تو وہ بولتی پاپا میں آپ کی چیتا نہیں ہوں, میں آپ کی چیتی ہوں. تو میں نے کہا واٹ میکس یو سے دیٹ؟ تو بولے ایم اے فیمیل اینڈ فیمیل کین بی چیتی. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جینڈر اسپیسیفک, فار ایگزامپل ہمارے نا وومن امپاورمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بیسکلی کہیں مردوں کے قریب آ کے کھڑا ہونا ہے یا ساتھ لے کے چلنا ہے یا پھر کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈومین میں آپ پینیکل پہ جا سکتے ہیں. تو یہ مجھے میری بیٹی نے ایسی بات کر کے سمجھایا. میں نے کہا یار بات تو بالکل, میں بیگم سے ڈسکس کیا, میں نے کہا دس از ویمن امپاورمنٹ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ڈومین میں بھی یہ چیتی بن سکتی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کیونکہ آج کل اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں, مرد حضرات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں ان چیزوں پہ. نہیں جی نہیں, ایسا کوئی سین نہیں. اور میں کافی زیادہ کانٹینٹ بناتا ہوں تو میں تو بڑی گالیاں سنتا ہوں اس سلسلے میں. ہم پچھلے 7 سال سے تباسٹ جو ٹریننگز کرا رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, وہ DE&I کی ہیں, ڈیورسٹی ایکویٹی انکلوژن. پچھلے 2 سال سے SECP نے بھی لاگو کر دیا ہے پاکستان کی کارپوریٹ سیکٹر پہ کہ آپ کے اتنے پرسنٹیج بورڈ میں خواتین, پھر سینئر مینجمنٹ. تو سیریسلی اینڈ ویری سنسیئرلی کمپنیز اپنی خواتین کو تیار کر رہی ہیں فار سینئر مینجمنٹ, اور اتنی زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہے. اس میں کبھی لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ نے دونوں میں ہوئے تو ایک عورت کو لے لیا. دیکھیں ابھی پلینگ فیلڈ ایون نہیں ہوئی ہے, جب تک وہ ایون ہوگی اس کو آپ اناؤنس کریں ایز اے پالیسی. اور کئی کمپنی کرتی ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سال میں اپنا پرسنٹیج 12 سے 25 پہ لے کے جانا ہے, اس طرح انہوں نے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں. اور کمیونیکیشن کی بات ہے, سب کو بتائیں کہ پھر ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ خواتین کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے, لیٹ سٹنگ بھی نہیں کرائیں گے, ان کی چوائس کی کچھ چیزیں ہوں گی. مرد حضرات کہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کمپنی میں بھی گئی, وہاں پر خواتین کے لیے انہوں نے کہا جی ہمیں گرومنگ کے لیے بھی آپ سامان دیں. تو مردوں نے بھی کہا ہمیں بھی داڑھی اپنی گروم کرنی ہے. اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. ہم نے بہت فرق, ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے فہد. میں جب پیدا ہوئی تھی, میں اپنے گھر میں تیسری لڑکی پیدا ہوئی تھی, میرا پورا خاندان رو رہا تھا. مجھے نہیں پتا چلا, میرے ماں باپ نے بہت لیٹ مجھے بتایا. لیکن اگر میں تیسرا لڑکا پیدا ہو رہی ہوتی یا 2 لڑکیوں کے بعد لڑکا ہوتی تو سوچیں مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی. یہ ذہنیت صرف انسانوں میں نہیں. میں اپنے دونوں ڈاگیز کو نا شام کو واک پہ لے کے جاتی ہوں, چھوٹے 2 میرے پگز ہیں, تو وہاں ایک مالی مجھے اکثر ملتے ہیں جو باہر لان میں کام کر رہے تھے, تو کہتے ہیں باجی دے نا مجھے اس کا ایک لڑکا دے نا. میں نے کہا اگر لڑکی ہوئی تو دوں. تو جانور تک کلچرل پروگرامنگ, کلچرل. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے ایک ورکشاپ کی تھی ایک کمپنی کے ساتھ, اس میں بڑے اسمارٹ ایسے وہ جو این کے پہن کے اور امریکن انگلش بول کے, تو ان کے ساتھ DEI کی, اینڈ ہی واز دا موسٹ کنزرویٹو کہ عورتوں کو تو گھر میں رکھیں آپ, ان کا تو کام ہی گھر سنبھالنا ہے. رائٹ, ویئر ڈو یو بگن؟ اینڈ دیٹس واٹ ہمارا کام ہے. میں تو کہتی ہوں مالی دا کام ہے مشقیں پڑھنا, بس ڈالتے جاؤ, اس کی بات کرتے جاؤ. صحیح بات ہے, بالکل. 200 سال 300 سال ابھی بہت لمبا سفر. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھجوائیں گے جب اگر وہ لیٹ سے 21-22 کی جائے کہ میں یونیورسٹی موٹر سائیکل پہ جانا. بالکل. تو آپ جیسے لوگ تبدیلی لائیں گے, اور جب وہ بیٹی جائے گی اس پہ تو آنا شروع ہوگی. صحیح بات ہے. اور ہمارے دیہات کی عورت کی تو بات ہی اور ہے. میرے گھر جو کو کام کرتا ہے, اس کی بیوی, اس کی 4-5 سال ہوئے ابھی شادی ہوئے, اینڈ دا وائف واز 18 جب شادی ہوئی. 18 سال میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلی,
شادی پہ وہ گھر سے قدم اس نے باہر نکالا ہے. رحیم یار خان کے پاس اس کا گاؤں ہے, اور یہ تو بڑی اسٹوریاں ہیں, بڑی اسٹوریاں ہیں. دس از وائی ہیئر وی کم فل سرکل, جو میں نے بات کی تھی نا کہ اسٹارٹ ہی پیرنٹنگ سے ہوتا ہے, کیونکہ میں ہی بیسیکلی امپاور کروں گا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. لڑکے کو بھی تربیت صرف لڑکی کی نہیں ہوتی, لڑکی کی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مرد اس لیے بپھر جاتے ہیں کہ ان کو بیسکلی وہ کہیں آپ بولتے ہو نا کسی کے لیے کہ یار آپ خیال کرو, تو ہمارا خیال کون کرے گا؟ بھائی تم لیڈر ہو, سب سے پہلی بات تو تم یو فیل پراؤڈ آف دس تھنگ کہ یو آر اے پرووائڈر. تو پرووائڈر کے چیلنجز اپنے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال رکھو. I don't know, provider of what? معاش. اس پہ بھی ایک چیز ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی, بولیں کہ ایک کیس ہم لوگ سلجھا رہے تھے بیٹھے ہوئے خاندان میں نا, تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان ہی تو چاہیے ہوتا ہے, مل تو رہا ہے اور کیا چاہیے اس عورت کو. واہ بھائی, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی جی, یہ لیبلنگ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں جی, کہ پرووائڈر کون ہے, کہ عورت کیوں نہیں بن سکتی پرووائڈر. میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہوں گھر میں. صحیح بات. اور یہ میری انٹرنل سیٹسفیکشن ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اس سے مجھے اپنی ورتھ ملتی ہے, اپنی سیلف اسٹیم ملتی ہے. تو عورت کیوں نہیں فیس کر سکتی؟ ہاں, اب یہ ہے کہ کتنی عورتیں آپ ہمارے اربن میں دیکھ لیں جو جن کے نشئی ہیں ہسبینڈز, وہ عورتیں ہی کما رہی ہیں, دے آر ریزنگ دا فیملیز. گھر میں جو بیچاری ہاؤس میٹس آتی ہیں, وہ گھر پہ فار ایگزامپل میرے گھر پہ آتی ہیں, جتنے گھر میں نے دیکھا آ کے روتی ہیں بیچاری. جی, وہ یہ بول رہی ہوتی ہیں ان کا مرد کماتا نہیں, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. تو بھائی اس کا مطلب ہے دیر از پرابلم ود یو نا, یہ تو ایکسیپٹ کرو. اب ان کے پاس سمجھ نہیں, ان کو ان کے حق کیا ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے واٹ دے کین ڈو. اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہیں, کریں. صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو مین کام ہے, دیکھیں ٹریننگ اینڈ کنسلٹینسی رہا ہے, ٹھیک ہے. میں فار ایگزامپل جب آرگنائزیشنس میں تھا تو جب بھی کوئی ٹرینر آتا تھا, کچھ آتا تھا, تو ہمارے ایک کامن پرسیپشن ہوتا تھا, ایک کنونشنل وزڈم ہے ہم سب امپلائی مائنڈ سیٹ لوگوں میں نا, کہ یار یہ آ گئے, ان کو دیے ہوں گے 3-4 لاکھ روپے, ابھی ہمیں موٹیویٹ کریں گے, یہ پیسے ہم میں کیوں نہیں بانٹ دیتے. صحیح ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ موٹیویشن جو ہے نا, یہ بیکار کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں لوگ. عمیر جالیہ والا, بڑے بڑے نام جن کے. اچھا میرے ساتھ یہ ایشو تھا کہ میں ہمیشہ ایبزارب کرنے کے لیے ریڈی رہتا تھا, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے آپ کو بلایا, کتنے لوگ بلایا, کیونکہ میں نے اپنی زندگی چینج ہی 2 طرح سے کی ہے, سن کے اور پڑھ کے. یہی 2 چیزیں ہیں جو آپ کو چینج کی ہوئی. یہ آپ کا مینٹل ان پٹ ہے, اور آپ کے جو آپ بیسکلی نیوٹریشن کھا رہے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے, اور جو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دماغ میں جا رہا ہے ڈائریکٹ. تو اس بیسس پہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یار اٹس ناٹ اونلی دا ورک آف موٹیویشن, کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس عبرت بھی آنی چاہیے. اگر میں نے آپ کو موٹیویٹ کر, جیسے فٹنس میں ہوتا ہے, فٹنس میں انسان جب تک فٹنس میں نہیں آتا جب تک اس کو ڈاکٹر نہ بول دے کہ بیٹا آپ تو ٹرین نکل چکی ہے, اب تو ویٹ گرانا ہی پڑے گا, تو فیئر بیسڈ. ہاں فیئر بیسڈ ہو گیا. لوگ موٹیویشن کا انتظار کرتے کرتے عبرت پہ آ جاتے ہیں. ہاں, عبرت کا مطلب سبق, کہ سبق جب تک نہیں آتا, بڑا بھاری ورڈ ہے یہ. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, اس ریزن تک آتے آتے بہت ساری موٹیویشن لوز کر چکے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو موٹیویشن چاہیے, اور اگر کوئی فار ایگزامپل آ بھی گیا موٹیویٹ کرنے, پھر آپ اس کو ڈیگریڈ کیوں کر رہے ہو؟ دین ایبزارب اٹ. تو آپ اس کو کس طرح کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل اس طرح کوئی بندہ آپ کے سامنے کو بولتا ہے کہ یار یہ موٹیویشنل اور یہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ ہے, تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس پروفیشن؟ کہہ رہا ہے دیٹس واٹ اٹ از. دین ایک تو مجھے لفظ موٹیویشن سے اختلاف ہے, کیونکہ یہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے. یہ انڈسٹریل ریولوشن جب شروع ہوئی تھی, اور جو ہمارے اس وقت پریکٹیشنرز وغیرہ تھے, اس میں ایک سائیکالوجسٹ تھے پیولوو, جنہوں نے اپنے کتے کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کیے تھے. اس کے بعد پھر میسلو کی تھیوری آئی تھیں, ہائیجین تھیوریز آئی تھیں. تو وہ وہاں تک موٹیویشن ٹھیک ہے, موٹیویشن اس دماغ کا پرزہ ہے. اور مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ موٹیویشنل اسپیکر, میں کہتی ہوں نہیں, اور آپ ہمیں آ کے موٹیویٹ کر رہے ہیں, نہیں, میں کوئی پیٹرول پمپ تھوڑی ہوں جو آپ میں ایندھن آ کے ڈالتی, جو اپنا ایندھن خود پکڑو بھائی. وی ہیو یہ مینٹل فریم ورک لوگ ہیں, کچھ چوائسیز ہے. آپ اگر کسی مشکل میں پھنسے ہیں اور آپ کو ایک ہی یا 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو حل نہیں مل رہا, تو شاید آپ پوچھیں, ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں اس کے, ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے آزمائے ہوئے ہیں, یہ اور 10 طریقے ہیں, شاید آپ کو حل مل جائے. اور اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو سکون ہوگا, یو ول بی مور پروڈکٹیو, آپ اپنی زندگی سے خوشحال ہوں گے. اور اگر آپ نے خوشحال نہیں ہونا, مسئلے میں ہی رہنا ہے, کچھ لوگ کمفرٹ یہاں رہتے ہیں, صحیح بات, سارا وقت ان کو پٹی چاہیے ہوتی ہے, وکٹم کا موجودگی, وہ وکٹم میں بڑے خوش ہیں, مزری لوز کمپنی, وہاں سے وہ پھر ریجیکٹ کرتے ہیں نا ایسی چیزوں کو کہ آپ کون ہوتے, بھائی میں نہیں ہوتی کچھ بھی. آپ کے پاس
مسئلہ اگر آپ کو نظر آیا نا تو حل بھی آپ کے پاس ہے، بس یہ آپ کو کنونس کرنا ہے. میں کون ہوتی ہوں؟ میں صرف اس سفر پہ آپ کو شاید آسانی پیدا کر دوں، جو آپ کے اندر حل ہے وہاں تک خود پہنچ جائیں تاکہ میری آئندہ ضرورت نہ پڑے. آپ کیوں ڈاکٹر کے نشئی بنتے ہیں؟ کیوں مریدوں فقیروں کے جاتے ہیں؟ اپنے اندر کے خدا کو پہچانو، اس سے پوچھو، وہ تیرے شارک سے قریب ہے، تیرے سارے مسئلوں کا حل تیرے پاس ہے. تم باہر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ صرف اس لیے کہ اٹینشن ملے گی. ہائے بیچاری، ہائے بیچارہ. دیکھو ایک اینکر ہے ان کے لیے، لرن ہیلپ لیسنس، ایک پیٹرن ہے، اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور جاگ نہیں رہے، اس بھنور میں بڑے مزے میں بیٹھے ہیں. میں تو کہتی ہوں غربت بھی نعوذ باللہ کسی پہ نہ آئے، لیکن غربت بھی میرے لیے اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. میں جب فقیروں کو ملتی ہوں، آئی ٹرائی ٹو کاؤنسل دیم. میں کہتی ہوں آپ یہاں سے آ رہے ہیں 2 دکانوں کے آگے، میں جھاڑو لے کے دیتی ہوں، آپ صفائی میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی. بالکل. جواب کیا آتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، بھنگی نہیں ہوں. تو اس کنڈیشننگ کو صرف یہ ہمارا، مجھے غصہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف بنا کے بھیجا ہے. صحیح بات. اور وہ کس شکنجے میں پڑا ہوا ہے. لاسٹ سوال میں آپ سے کروں گا. انفارچونیٹلی مجھے نا یہ پوڈ کاسٹ 6 گیئر پہ کرنا پڑا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اور آپ اس پرومس سے جائیں گی کہ آپ دوبارہ ضرور آئیں گی تاکہ میں آپ سے آرام سے لمبی سی بات کروں گا. بہت سارے سوال تھے تو مجھے کٹ ڈاؤن کرنے پڑے. ایک سوال ہے جو میں اکثر ایسے لوگوں سے کرتا ہوں جو جن کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور کافی ان ڈیپتھ کانورسیشن ہو سکتی ہے اور بڑے مختلف اور بڑے مزے کے جواب آتے ہیں. واٹس دا ڈیفینیشن آف ٹرو لو فار یو؟ جی مجھے بتائیں. آپ آئے ہو میرے موضوع پہ 40 منٹ بعد. جبھی تو کہنا ابھی تو میں اسٹارٹ ہوا تھا. جب آپ اس میں کمپلیٹلی امرس ہو جائیں. اچھا، اب لو کی جب بھی میں بات کرتی ہوں تو لوگ اکثر رومانٹک ہی سمجھتے ہیں. میرے لیے یہ ایک وے آف لائف ہے. میں پیدا ہی ہوں پیار دینے کے لیے. یہ ایک واحد ذریعہ ہے کیونکہ مجھے تو سب کچھ اپنے رب سے مل گیا. اب اس کے میں وسیلہ بن کے آئی ایم اے کنڈیوٹ ٹو پاس اٹ آن، رائٹ. اور جب تک میرے اندر یہ پیار کی کیفیت نہیں، یہ محبت، یہ عشق کی کیفیت نہیں ہوگی، میرے اندر سے وہ میرے اندر رہ جائے گا. اینڈ آئی بی ٹیکر، آئی بی اے ٹیکر، آئی کین نیور بی اے گیور. آپ اسپرچویلٹی، روحانی طور پہ اپنا حقیقی سیلف پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ دینا نہ شروع ہوں. آپ لیتے رہیں گے، آپ گھٹتے رہیں گے. وہ ایک کتاب بھی ہے ڈائی ایمٹی، خالی ہو کے جاؤ. سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میں تو صرف اپنے اعمال لے کے جا رہا ہوں، باقی تو سب یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اعمال کیا تھے؟ جو دینے والی چیزیں تھیں. میرا کور آف مائی واٹ ایور آئی ڈو از، چاہے وہ میں ٹریننگ میں کراؤں، کنسلٹنسی میں سی اوز کے ساتھ میٹنگ پہ جاؤں، میں فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ کام کروں، از لو یور سیلف. تم اپنے کو تو مالا مال کرو نا محبت میں. تم 20 روپے جیب میں رکھ کے 2000 نہیں خرچ سکتے. پہلے اپنے کو امیر کرو. لو یور سیلف، ٹرسٹ یور سیلف، رسپیکٹ یور سیلف. میں جتنا یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے نا، ایسے جتنا میں کم اپنے سے پیار کرتی ہوں، میں دوسرے کو بھی اتنا ہی پیار دے سکتی ہوں. میں اس طرف نہیں جا سکتی. سو آئی انرچ مائی سیلف، دین آئی کین گیو اٹ. اور اس کے بعد سارے دروازے کھل جاتے ہیں. کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. کوئی چیز ہم لوگوں کی آج کل میں یوتھ میں بھی بہت دیکھتی ہوں، نخرے، چھوٹی چھوٹی چیز. ہائے یہاں میں نہیں جانا، ہم نے یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں کھانا، اس سے یہ بیماری ہو جائے گی، ہاتھ دھوتے رہو، ہاتھ دھوتے رہو. forget it, liberate yourself، آزاد ہو جاؤ. اور وہ کب آتا ہے؟ جب آپ ایک چڑیا کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ اس سے پیار کریں، گھاس کے ایک بلیڈ سے پیار کریں، پتے سے پیار کریں، زمین کی مٹی سے پیار کریں. ہم اپنے گھروں میں نہیں تھوکیں گے لیکن باہر دروازے سے جا کے تھوکیں گے، کیونکہ ہمیں اس زمین سے پیار نہیں ہے جو جتنی اپنی. جب ہم اس زمین کو بھی اپنا سمجھیں گے نا، دیکھیں یہ ملک کیسے دنیا کا اول ترین ملک بنتا ہے. زبردست. تھینک یو ویری مچ آپا. تھینک یو. اور ہم اس اینڈ پہ، اس نوٹ پہ اینڈ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی اسٹارٹ ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے. اور ویل ڈیفینیٹلی ہیو یو اگین. اور تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے کنسرنز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں دیٹ یو وانٹ اس ٹو ڈسکس ان اسپیسیفکس، تو ہمیں ضرور بتائیں، تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اینڈ آج کے لیے اجازت دیں مجھے اور شیریہ آپا کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.